عرض کرنی تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی. آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی سوال آپ کرنا چاہیں؟ ایک سوال تھا سر، آپ سے ایکتا اور اکھنڈتا کی بات کی، ایک جٹتا کی بات کی آپ نے، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ جو ہے کچھ نمائندے ہیں جو کہ آپ سے ایک جٹتا اور کاٹنے مارنے کی بات کرتے ہیں. آخر کون ہے وہ نمائندے جو ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ میں نے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی انسان نہیں ہے تو وہ درندہ ہے، وہ بدمعاش ہے، وہ مجرم ہے، اور وہ اس قابل ہے کہ اس کو جیل میں ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے. کون ہے؟ ظاہر ہے کہ کسی کا نام نہیں لے سکتے آپ تو اس کا کردار دیکھیں گے، اس کا کیریکٹر دیکھیں گے، وہ کر کیا رہا ہے. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے کسی کو، کسی بے گناہ کو مارا ہے، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کسی نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کسی نے کسی قوم کو نشانہ بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ درندہ، وہ انسان نہیں. تو اس لیے یہاں آپ کسی کا نام نہیں لے سکتے. کام سے سمجھ میں آئے گا کہ کون انسان ہے اور کون انسان نہیں. مراد آباد میں کہاں بڑے بڑے پروگرام ہوئے، ہر جگہ یہی بات کہی اور سب نے اس کو تسلیم کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان نہیں ہے تو پھر دھرم نہیں ہے، پھر مذہب نہیں ہے، پھر مذاق ہے، اور پھر سوائے ظلم و زیادتی کی کوشش. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھاگلپور کی سرزمین پر جو پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہر دور کی ضرورت ہے. پہلے بھی یہ ضرورت تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی، کیونکہ جہاں ہمارے اندر انسانیت ہے وہیں ہمارے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے. اور جب شیطان غالب آتا ہے اور ہمارا نفس جو ہے وہ ہم پر غالب آ جاتا ہے تو وہ ہم سے برے کام کرواتا ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی چیز ہم ہڑپ کر لیں اور ہم غالب آ جائیں، دوسرے کو دبا کر رکھیں. ہم طاقت کا غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں. کوئی حاکم بنتا ہے تو وہ بڑا ڈکٹیٹر بن جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ صرف اسی کا ڈنڈا چلے، تو وہ حاکم بھی درندہ ہوتا ہے اور جو اس کی رعایا ہوتی ہے وہ بھی سیکھتی ہے. پھر ایسی حکومتوں سے یہی سیکھا جاتا ہے کہ سب ایک دوسرے کو مار دیں اور کاٹ دیں اور زمین دوسروں کی ہڑپ کر لیں، مکانوں پہ قبضے کر لیں، اور اگر وہ سیاست میں جائیں تو وہاں پر بھی قبضے کی پالیسی اختیار کریں. وہ پالیسی اختیار نہ کریں جو رحم کی اور کرم کی اور ایک دوسرے کا خیال کرنے کی ہے. تو کیونکہ اس میسج کی بڑی اہمیت ہے اور ضرورت ہے کہ ہر جگہ یہ پروگرام ہو، اس لیے صرف یہ بھاگلپور میں پروگرام نہیں ہو رہا ہے، منگیر میں بھی ہوگا، ارریہ میں بھی یہ پروگرام ہوگا، اور پھر میں یہاں سے دلی جاؤں گا، وہاں سے مظفر نگر میں بھی یہ ایک پروگرام اسی سلسلے کا ہونے والا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک عرصے سے جمعیت العلماء نے سدبھاونا کے عنوان سے بہت سے جلسے کر رکھے ہیں، صوبوں میں وہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں کہ یہ جو بھید بھاؤ والی بات ہے اور نفرت پیدا کی جا رہی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. کیونکہ اس نفرت کے ساتھ کوئی پنپ نہیں سکتا ہے. کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے، ہم دوسرے کو دبا دیں گے، تو وہ اس کی بھول ہے. وہ آج نہیں تو کل اس کی باری آئے گی تو اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا. اس لیے یہ ماحول کسی طرح درست نہیں ہے اور یہ ماحول ایسا ہے جو امن کے خلاف ہے، آشتی اور محبت کے خلاف ہے. اس لیے اس کو پیدا کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جو امن کی و سلامتی کی دعوت دیتا ہے اور اچھے اخلاق سکھاتا ہے. تو یہ صرف لفاظی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں عمل کر کے اس کو ثابت کرنا چاہیے اور اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے رہنا چاہیے. یہ اصل میں آج کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد ہے. یعنی کل کا جو جلسہ ہونے والا ہے، ظاہر ہے کہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، اگر مسلمان یہ کہیں کہ ہندوؤں کو کاٹ دو اور اگر بدھسٹ یہ کہیں کہ ہندوؤں کو مار دو، تو یہ سب انسان نہیں ہے، یہ وحشی جانور ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جنگل کے درندے باہر آ گئے، تو اب جنگل کے درندے شہروں میں آ جائیں گے تو پھر کسی کی بھی زندگی محفوظ نہیں رہے گی. اس لیے سب سے پہلی دعوت کہیں پر بھی کسی بھی ملک میں یہ ہونا چاہیے کہ پہلے مانوتا کی فکر کیجئے، جو ہیومینٹی ہے اس کی فکر کیجئے، انسانیت کی فکر کیجئے. لوگ پہلے انسان بن جائیں، اور انسان اسے کہتے ہیں جو انس والا ہو، محبت والا ہو، پریم والا ہو، جس کے اخلاق ہو، جس کے مورلز ہو، جو بڑوں کا ادب کرتا ہو، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہو، جو برابر والوں کو برابر کا حق دیتا ہو، جو کسی پر زیادتی نہ کرے اور کسی کی چیز زبردستی نہ چھینے، جس کی زبان بھی صاف ستھری ہو، وہ گندے الفاظ نہ بولے، وہ بیہودہ گفتگو نہ کرے. ایسا انسان پہلے ہونا چاہیے. اس انسان کو اگر ہم نے تیار کر لیا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ
یہ قرآن سمجھے، وید سمجھے، گیتا سمجھے، گرو گرنتھ سمجھے، بائبل سمجھے، پھر سمجھنے کی اہلیت اس کے اندر پیدا ہوگی. اور جب سمجھنے کی اہلیت پیدا ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ریلیجس ڈائیلاگ ہو سکتا ہے کہ پھر آپس میں گفتگو ہو، قرآن والا اپنی بات کہے، وید والا اپنی بات کہے، ٹھنڈے ماحول میں، انسانیت کے ماحول میں، محبت کے ماحول میں، اور ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہو، سب اپنا تعارف کرائے. یہ ماحول قائم ہونا چاہیے. یورپ میں بھی ہونا چاہیے، انڈیا میں بھی ہونا چاہیے، امریکہ اور آسٹریلیا میں ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ میں پوری دنیا کے دورے کرتا ہوں. میں جاپان بھی گیا ہوں، چائنا بھی گیا ہوں، امریکہ اور کینیڈا بھی گیا ہوں، یورپین کنٹریز اور افریقن کنٹریز میں گیا ہوں، اور عرب تو گویا میرے گھر کا دروازہ ہے، وہاں بار بار میرا جانا ہوتا ہے. تو دنیا کے ملکوں میں بھی میں یہی بات کہتا ہوں، جینیوں کی بھی، عیسائیوں اور یہودیوں کی بھی، مختلف مذاہب کے لوگوں کی اہم شخصیات کو دعوت دی جاتی رہی اور کانفرنس سے منعقد ہوتی رہی، جن کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے اور ایک اچھا میسج سب تک پہنچا، تمام اہل مذاہب تک پہنچا. وہ کام ہوتا رہا. ادھر 2018 میں ہیومینٹی ویلفیئر بورڈ کے نام سے ایک ادارہ میں نے بھی قائم کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف تو مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے ان کو خاص طور پر ایک طرف تعلیم کی طرف توجہ دینا ہے، اپنی معاشی ترقی کی طرف بھی توجہ دینا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپس میں ان کے اندر اتحاد ہونا چاہیے. وہی اگر منتشر رہیں گے تو وہ دوسروں کو میسج کیا دیں گے؟ ہم اگر تمام انسانوں کو انسانیت کی بنیاد پر جوڑنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو ایک بہترین نمونہ انسانیت کا اپنے ذریعے سے پیش کرنا ہوگا. تو اس میں یہ بات سامنے رکھی گئی کہ دیکھیے، مانوتا پہلے ہے اور دھرم بعد میں ہے. جب تک انسان نہیں ہوگا تو کوئی مذہب نہیں ہوگا. ریلیجن کا جہاں تک تعلق ہے وہ کسی مین کو چاہتا ہے، کسی انسان کو چاہتا ہے، اور انسان ہے جس سے مالک، ایشور، لارڈ اور گاڈ نے باتیں کی اور کتابیں اس انسان کے لیے اتاری گئی، اور جو پیغمبر بھیجے گئے انسان کے لیے بھیجے گئے، وہ ظاہر ہے کہ جانوروں کے لیے نہیں بھیجے گئے. تو اگر انسانیت ہی نہیں ہوگی اور ہمارے درمیان انسان اپنی انسانیت فراموش کر دیں گے تو کیا مطلب ہے ہندو مذہب کا، اسلام کا، بدھ مذہب کا؟ کسی بھی مذہب کے کوئی معنی نہیں ہے. اگر انسانیت نہیں ہے اور بات مذہب کی ہو رہی ہے تو یاد رکھیے کہ پھر وہ مذہب ایگریسو ہوگا، متشدد ہونے جا رہا. مانوتا کا سندیش کیا ادیش کیا ہے سر اس کا؟ پیام انسانیت اور اتحاد ملت کے عنوان سے کل 26 تاریخ بعد نماز عشاء یعنی رات میں 8 بجے انشاءاللہ تعالی یہ کانفرنس منعقد کی جائے گی. اس کا آیوجن کیا جائے گا اور خانقاہ پیر دمڑیا شاہ کی طرف سے یہ آیوجن کیا جا رہا ہے، جس میں ہم لوگوں کو بھرپور سہیوگ خانقاہ عالیہ شہبازیہ ملا چک شریف کی طرف سے بھی حاصل ہے، اور وہ بھی اس میں پیش ہیں. تو انہیں بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. اور اس کانفرنس کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو نفرت کا ماحول اور ایک نفرت کا زہر ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے، دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں کہ انسانی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، جو ایک فیملی کی طرح صدیوں سے ہندوستان میں سارے مذاہب کے ماننے والے ایک ساتھ رہتے چلے آ رہے تھے، ان کے درمیان دراریں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. ان کو کیسے ختم کیا جائے اور محبت کا، سدبھاونا کا، آشتی کا، پریم کا ماحول کیسے قائم ہو، یہ اس کا اہم ادیش ہوگا. ساتھ ہی جو نوجوان نسل ہماری جو شراب کی طرف، ڈرگز کی طرف اور کرائم کی طرف اور غلط طریقوں سے پیسے کمانے کی طرف میں ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتی، یہاں تک کہ لوگوں کے قتل ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ فساد پھیل جاتا ہے. تو نوجوان نسل کو اچھے اخلاق سکھانا، ان کو اچھے آدرش بتانا اور ان کو سماج کے لیے لابھدائک کس طرح وہ بن سکتے ہیں اس کا پیغام دینا، یہ بھی ایک اہم ادیش ہوگا.
हम हमारे नज़दीक विश्व विख्यात धर्म गुरु जनाब सैयद सलमान हुसैनी नदवी साहब हैं, जो इस प्रोग्राम के मुकर्रिर होंगे, जो लोगों से बात करेंगे, उनके सामने पैगाम रखेंगे इंसानियत का, दीन का, अखलाक का, और नौजवानों को कैसे मुस्तकबिल में उनको एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का रास्ता मिले, इसके ऊपर वो इंशाअल्लाह बयान देंगे। आप हजरात को जो सवाल करना है आप बराह रास्त हज़रत मौलाना से सवाल कर सकते हैं। आप पहले भी आते रहे हैं, पिछले 2 साल पहले भी यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑल इंडिया मुशायरा, उसमें भी आप आए थे। तो किस तरह का इस बार जो है तो प्रोग्राम भागलपुर में होगा और क्या मुख्य बिंदु रहेंगे उसमें? भागलपुर में कल जो प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है उसका इश्तिहार शाया हो चुका है और वो मेरे हाथ में ये इश्तिहार मौजूद है, जो जाहिर है कि हैसियत एक दावतनामे के भी लोगों तक पहुंचाया गया है और इश्तिहार लगाया गया तो इश्तिहार भी सब लोगों तक पहुंचा है। उसका उन्वान है पयाम इंसानियत और इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस। इस उन्वान के तहत एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है और उसमें शिरकत की मुझे दावत दी गई। मैं यहाँ भागलपुर हाजिर हो गया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है, मसरत की बात है कि इस उन्वान के तहत एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। हमारे नाना थे हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जमशेदपुर और रावण किला के खतरनाक फसादात के बाद मकाम इंसानियत और पयाम इंसानियत के उन्वान से मुतअद्दिद तकरीरें की थी, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हजरात तशरीफ लाते थे और उनके वो खिताबात और तकरीरें होती थी। और उसके बाद फिर 60 की दहाई में पयाम इंसानियत के नाम से एक तंजीम कायम की गई बाकायदा। 1974 में तो फिर उसका इलाहाबाद में इफ्तिताह किया गया, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और फिर उसके पूरे मुल्क में सूबे सूबे में और बड़े अजला में और शहरों में जलसे हुए, जिनमें बड़ी अहम शख्सियात हैं